میں سے ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے. آپ مہربانی فرمائیں پیارے بیٹے ذرا چپ کر کے بیٹھے. منڈے نو بٹھاؤ نا, بیٹا بیٹھ جاؤ, اب دوبارہ نہ کھڑا ہونا. اے جڑے کول وڈے بیٹھے ہو نا, سانوں نہ کہنا پوے, تسی آپ ہی انہاں ذرا قابو کر لیا جائے. یہ بھی ساری فوج ہے لیکن اجے بہت چھوٹے نے, تے اجے انہاں دے ابے تے وڈے بھائی اتنے بہن گے تو زیادہ مزہ آئے گا نا جی گل بات کرن دا. تو جب بھی کوئی نیک محفل ہو تو آپ خود بخود بڑے آگے بیٹھا کریں تاکہ بات کرنے اور سننے کا مزہ اور لطف, جو ان محفل کے بڑے آداب ہوتے ہیں. اور اہل سنت ہمارے پاس ادب کے سوا ہے بھی کیا. یہ ادب جو ہے نا, ادب یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, سمجھ آئی نا. تو اس واسطے احترام اور ادب کے ساتھ. حضرت بشر یافی کیا تھے؟ ایک شرابی تھے. آپ ایک سفر پر جا رہے, راستے کے اندر آپ نے دیکھا ہے کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس کو اٹھایا اور صاف کر کے خوشبو لگا دی, حالانکہ خود اس وقت شراب کے نشے میں مست تھے. تو آپ نے اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا. اللہ رب العزت نے پھر کرم یوں فرمایا کہ توں ساڈے نام اونچی جگہ تے رکھے, اسی تینوں ہی اللہ دا ولی بنا چاہے. تو یہ ادب جو ہوتا ہے نا, یہ بندے کو بہت آگے لے کے جاتا ہے. اس واسطے ادب ضرور کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی ہر چیز کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے, میرے کریم نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. مصافحہ کہتے ہیں سلام لینے کو. قیامت والے دن میرے نبی اسے مصافحہ کریں گے جو 50 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ درود و سلام پڑھے. تو بڑا سستا سودا ہے. کیا خیال ہے, ہمیں پڑھنا چاہیے نا سارے حضرات کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی, جو آیت بینہ میں نے تلاوت کی ہیں, کوشش کروں گا کہ انہی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں. بیٹے ادھر میرے الویخ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والعصر, اور فرمایا قسم ہے عصر کی. آسان ترجمہ علماء نے کیا قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, فرمایا بہرحال جو ایمان لے آئیں وہ خسارے میں نہیں ہیں. وعملوا الصالحات, اور پھر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کرتے رہیں تو وہ بھی خسارے میں نہیں. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق, اور فرمایا حق بات کرتے رہیں. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کرتے رہیں. فرمایا وہ لوگ بھی خسارے میں نہیں ہیں. یہ سادہ سا مفہوم ہے ان آیات طیبات کا. لیکن اللہ نے اس کلام کی جو ابتدا فرمائی نا, وہ لفظ والعصر سے فرمائی. یہ سورۃ العصر دراصل انسان کی زندگی کا ضابطہ ہے. ہم اگر کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس سورت کو اگر سمجھ لیں تو ہم ہر اعتبار سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ابتدا فرمائی والعصر سے, قسم ہے عصر کی, قسم ہے زمانے کی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ عصر ہے نا, اس سے کچھ معنی اور مطالب مراد ہے. سب سے پہلی بات جو اس سے مراد ہے والعصر سے, فرمایا وہ ہے نماز عصر. اللہ نے نماز عصر کی قسم کو ذکر فرمایا. اچھا نمازیں تو ساری ہیں, تو پھر نماز عصر کی قسم کو کیوں ذکر فرمایا؟ اس واسطے فرمایا کہ 5 نمازوں میں سے سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے, اور اہمیت ان معنوں میں ہے کہ ان اوقات میں بندہ بڑا مصروف ہوتا ہے, پھر بھی حکم ہے کہ نماز پڑھو. تو فرمایا اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بطور قسم ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں نماز عصر کی اہمیت آ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ ایک حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کی نماز عصر چھوٹ جائے, یعنی جان بوجھ کر وہ چھوڑ دے, فرمایا گویا کہ اس کے گھر بار مال و دولت وہ ہر چیز برباد ہو گئے. یہ نماز عصر کی فضیلت ہے. جو ایک چھوڑے اس کا یہ حال ہے, اور جان بوجھ کر جو ساریاں چھوڑ دے اور ایک زندگی کا حصہ گزر جائے
وہ سب آپ سمجھتے ہیں پھر وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں معافی عطا فرما دے، اور جتنے ہمارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز عصر کی یہاں پر اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، اور یہ بھی یاد رہے نماز عصر کی اہمیت کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، پر جو درمیانی نماز ہے اس کی زیادہ حفاظت کرو۔ اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ آپ گنیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں نا۔ فجر ظہر ادھر کر دیں، عصر مغرب، یہ مغرب عشاء ادھر کر دیں، تو بیچ میں کیا رہ گئی؟ عصر۔ تو یہ عصر درمیانی نماز ہے، تو فرمایا کہ اس نماز کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے اس نماز کی حفاظت بھی زیادہ کیا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اچھا، تیسری بات بھی سنیں، یہ جو نماز عصر ہے اس کی اہمیت کیوں سب سے زیادہ ہے؟ میں اشارتاً بتا چکا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات کو کھول دیتا ہوں۔ جب عصر کا وقت ہوتا ہے نا، تو آدمی اگر دیہاتوں میں ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی اپنے کام کاج سمیٹ کے نا میں ذرا گھر پہنچ جاؤں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، بندہ دکان پہ ہو، یہاں سے مثال کے طور پہ فیصل آباد کام کرنے جاتا ہے، تو وہ بھی جب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، تو بس اسی وقت اس کو جلدی اس کے دل کے اندر خیال ہوتا ہے بھئی جلدی جلدی دکان بند کراں، چھٹی کراں، یا فیکٹری جو چھٹی ہوئے تے بس لب جائے، رکشہ لب جائے، میں گھر ٹور جائیں۔ اینجی ہوتا ہے نا، جب عصر کا وقت آ جائے نا، بندہ عمومی طور پر اپنے گھر کی طرف، اپنے بچوں کی طرف، اور اگر دکاندار ہو تو جلدی جلدی اپنا مال سمیٹنے کی طرف، اور گلے چ پیسے ہوندے نے چھتی چھتی کٹ کے گنن لگ پیندا ہے بھئی جلدی جلدی میں سیدھا پدرا کراں بھی گھر بھی جانا ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں بندے کا دماغ اپنی اولاد کی طرف بھی ہوتا ہے، اپنے گھر کی طرف بھی ہوتا ہے، اپنے پیسے کی طرف بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اس وقت جب تیرا دماغ بچوں میں بھی ہو، پیسوں میں بھی ہو، دولت میں بھی ہو، اولاد میں بھی ہو، تیری فصل میں بھی ہو، اس وقت بھی کبھی ہماری نماز پڑھے گا اور ہمیں یاد کرے گا، اس واسطے کہ تیرے پاس اتنی سوچیں ہیں۔ اب اس سوچ میں تو اپنے رب کو بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اس واسطے نماز عصر کی اہمیت کو زیادہ بیان کیا گیا کہ بندے کی سوچ بڑی طرف ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی نماز پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا خوش ہوتا ہے کہ انہیں سارے نو یاد رکھے ہے، پر سارے تو زیادہ مینوں یاد رکھے ہے۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے یہ تقریر آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، لیکن تسی انتظار کو نہیں کرنا بھی مولوی ہونا سور لاؤنی، میں سور کوئی نہیں جلاؤں گا، سمجھ آ رہی نا؟ میں ایسے ہی تقریر کروں گا، لیکن ایک سبق ہوگا، آپ سنیں انشاءاللہ، آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور لطف بھی آئے گا انشاءاللہ، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر ہو سکے تو آپ سارے سبحان اللہ بولتے رہیں گے تو لطف آتا رہے گا جناب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لفظ والعصر سے نماز عصر مراد ہے، تو کیا میں امید کروں کہ ہم سب نماز عصر کی پابندی کریں گے؟ تو جب اذان ہو نا تو کوشش کریں مسجد کا رخ کیا کریں۔ اتنا بڑا گاؤں ہو اور اس کے اندر 1 صف یا 1.5 صف نمازیوں کی ہو تو یہ قابل افسوس بات ہے، اور اسی گاؤں میں اگر کوئی میچ ہو جائے تو سارا گاؤں امڑ آئے تو یہ قابل افسوس بات ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں ذرا مسجد کے ساتھ